بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اقصیٰ زبیر ہے۔ اس وقت میں کینیڈا میں بطور کینیڈین شہری رہ رہی ہوں۔ مجھے کینیڈا میں رہتے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں۔ ان 13 سالوں میں شاید ہی میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہو، مگر آج سے 15 سال پہلے میری زندگی میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے جن کی مجرم میں خود کو سمجھتی ہوں، مگر اس کی سزا میری فیملی کو ملی۔ پاکستان میں میرا تعلق ضلع جہلم کے ایک گاؤں سے ہے، مگر میرے باپ کا لاہور میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، اس لیے ہم لاہور کے ایک پوش ایریا میں رہائش پذیر تھے اور تقریباً لاہور کے ہر مشہور ٹاؤن میں ہمارا بنگلہ تھا۔ میرے والدین انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ گھر میں لاڈلے ہونے کے باوجود ہمیں مذہبی اور دنیاوی تعلیم اور کاموں میں غفلت پر ڈانٹ یا سزا ضرور ملتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں کوئی کمی چھوڑی تھی۔ وقت گزرنے لگا، میں کالج اور میرا بھائی یونیورسٹی لیول پر پہنچ گیا۔ میرا بھائی MBBS کر رہا تھا اور اس کے بعد امریکہ جا کر دل کا اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا، جبکہ میں ICS کر رہی تھی اور آگے جا کر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی فیلڈ چننا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر سکی۔ ہوا کچھ یوں کہ کالج کی تعلیم کے دوران مجھے ایک لڑکے سے جس کا نام جاسم تھا محبت ہو گئی۔ بقول جاسم کے جاسم سٹیل مل میں ایڈمن کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا اور جلد ہی اپنا چھوٹا سا پلانٹ لگانے کی خواہش رکھتا تھا۔ جاسم کی باتوں نے مجھ پر ایسا جادو کیا کہ میں تمام حدود و قیود بھول گئی۔ پتہ نہیں کیسے، مگر نہ مجھے میرے والدین کی عزت کا خیال آیا اور نہ ہی میرے مذہب اور شریعت کا۔ میں نے جاسم سے ناجائز جسمانی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ جاسم اکثر مجھے نیٹ کیفے میں بلا کر ملا کرتا تھا اور اپنی ہوس مٹایا کرتا تھا۔ نیٹ کیفے کا مالک جاسم کا دوست ہی تھا۔ اس نے نیٹ کیفے میں CCTV کیمرہ لگا رکھا تھا۔ اس کیمرے میں میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا تھا، جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مگر ہوتا تو بھی شاید میں یہ کر گزرتی، کیونکہ جب میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کر چکی تھی، جب شریعت بھول چکی تھی، جب والدین کی عزت مٹی میں ملا چکی تھی، جب اپنی مرضی سے اپنی عزت کا جنازہ نکال چکی تھی، تو پھر شاید وہ CCTV کیمرہ بھی مجھے اس عمل سے روک نہ سکتا۔ خیر، میرا اور جاسم کا تعلق تقریباً 1 سال تک رہا۔ 1 سال کے بعد جاسم نے ویڈیوز کے نام پر بلیک میل کر کے مجھ سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ پہلے جب بات 1000-2000 تک رہی تو میں اتنے پیسے جاسم کو دے دیتی تھی، مگر جب جاسم کی ڈیمانڈ بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ گئی تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر جاسم نے میری برہنہ ویڈیوز میرے بھائی کو دکھا دی۔ جس دن جاسم نے میرے بھائی کو میری ویڈیوز دکھائیں، اس دن میں اپنی کلاس کے ساتھ ٹرپ پر مری گئی ہوئی تھی۔ میرا بھائی میرا ہی نہیں، کسی اور کا بھائی بھی ہوتا تو یہ برداشت نہ کرتا، لہٰذا میرا بھائی بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جاسم کو بہت ڈھونڈا، لیکن جاسم اسے کہیں نہ ملا اور نہ ہی ابھی میں واپس آئی تھی۔ پھر دوسرے دن میرے بھائی نے میرے اس فیل سے شرمندہ ہو کر خودکشی کر لی۔ جب میں ٹرپ سے واپس پہنچی تو مجھے تب میرے بھائی کی موت کی خبر ہوئی۔ میں تو اپنے اکلوتے بھائی کا آخری بار منہ بھی نہ دیکھ سکی، بلکہ شاید میں نے اپنے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ خیر، بھائی کی موت کے بعد حالات ابھی نارمل نہیں ہوئے تھے کہ جاسم نے پھر مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور مجھے بتایا کہ اس نے میرے بھائی کو میری ویڈیوز دکھائی تھی، جس کی وجہ سے میرے بھائی نے خودکشی کر لی۔ مجھے پہلی بار جاسم انسان نہیں درندے سے بھی بدتر لگا، اور ساتھ جاسم نے دھمکی دی کہ اب کی بار وہ میرے باپ کو میری ویڈیو دکھائے گا اور میرے باپ کی موت کے بعد میری ماں کو۔ جاسم کے خطرناک ارادے دیکھ کر میں نے ہمت کر کے بھائی کی موت کی وجہ کے علاوہ باقی سب باتیں اپنی ماں کو بتا دی، اور میری ماں مجھے مارنے پیٹنے کے بعد میرے ابو سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ جس رات میری ماں نے میرے باپ کو میرے کارنامے بتائے، اس کے بعد مرتے دم تک میرے ابو نے مجھ سے کلام نہ کیا۔ خیر، میرے باپ نے مجھے ایسے اگنور کرنا شروع کر دیا جیسے میں ان کے لیے مر چکی تھی۔ پھر میں نے نیٹ کیفے والے لڑکے کو گرفتار کروا کر جاسم کا پتہ لگایا اور اس سے ساری ویڈیوز، جس میں میرے سوا اور بھی بہت ساری لڑکیوں کی ویڈیوز تھی، ان کو ڈیلیٹ کروایا اور اچھی طرح پولیس سے اسے نصیحت کروائی۔ میری پڑھائی چھڑوا کر میرے باپ نے میرا نکاح اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دیا اور اپنے دوست کو میرے ماضی سے آگاہ کر دیا۔ میرے باپ نے نکاح پر بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ رخصتی کے وقت میں نے باپ کے پاؤں پکڑنے چاہے، لیکن انہوں نے جھٹک دیا اور میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر رخصت کر دیا۔ میرے شوہر کا نام زبیر ہے، یہ کینیڈا میں سیٹ ہیں۔ میں ان کے ساتھ کینیڈا آ گئی ہوں۔
میرے باپ کی بیماری کے دوران میں پاکستان تھی اور باپ کا جب آخری وقت قریب تھا تو میں ان سے ملنے ہسپتال پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میری والدہ کو مخاطب کر کے کہا، اسے کہو چلی جائے یہاں سے، اس نے ہمارا مان توڑا ہے۔ اور میری نظروں کے سامنے میرا باپ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کے فقط چند ماہ بعد ہی میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے 2 بیٹے ہیں۔ میرے شوہر نے کبھی میرے ماضی کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا، کبھی مجھے زندگی میں اور کوئی دکھ نہیں آیا، مگر میری ایک غیر محرم کی محبت نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ جب سے میرا بھائی مرا ہے مجھے کبھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ آج بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، مگر اب پتہ نہیں کیوں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے، اس لیے میری تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسا کام کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا سوچ لیا کریں جن کی زندگی آپ کی وجہ سے عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔